ہو جاتا ہے یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت اسٹائل میں. اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار, کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں, پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے, ایسے خوبصورت اسٹائل, عشق بھی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے, آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے, اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. پرسنالٹی پہ جو عام جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے, جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی, حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح, پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق, پھر تو بیڑا غرق. یہ پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو, شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد, وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا, کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے, ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو, جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں, نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو, پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے, نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے, اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا, اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح, تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کانپنے لگتے ہو, بھئی یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر, تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے, اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول. زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو, نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ اپنی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا, وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے, لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہے نا, ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں, تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی, تو پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا, میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا, گالیاں والیاں, پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل.